لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد سامعین کرام، دعا سے جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں ماہ رمضان کی خیر و برکت کے لیے اور جس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھی جائے، آج کے تقریر کا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام ما ابقیتنی فی یسر منک وعافیۃ وسعۃ رزق ولا تخلنی من تلک المواقف الکریمہ والمشاہد الشریفہ وزیارت قبر نبیک صلواتک علیہ وآلہ وفی جمیع حوائج الدنیا والآخرہ فقل لی اللہم انی اسألک فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم فی لیلۃ القدر من القضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم واجعل فیما تقضی وتقدر ان تطیل عمری وتوسع علی رزقی وتودع عنی امانتی ودینی آمین یا رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آپ مہربانی فرما کر قبل اس کے سلسلہ کلام کا آغاز کریں، ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور معاونت کریں سبسکرائب کر کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ فالوورز ہوں اور ان تک تعلیمات قرآن مجید جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم روزانہ بیان کرتے ہیں IMI کے سلسلے میں، اس کے پروگراموں کو پلیز ایک نظر جا کر کے اس کی ویب سائٹ پہ ملاحظہ کر لیں۔ ڈاکٹر وجیح رضوی کی سرپرستی میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ ان کے معاون خصوصی ڈاکٹر رضا جواد ہیں، جن کا فون نمبر ہے 6094819267، اور یہ آپ کو پوری ڈیٹیل دے دیں گے جو ان کا نیا پروجیکٹ ہے۔ اور ہمارے اس پروگرام کے آخر میں ہم اس ویڈیو کو بھی پیش کرتے ہیں جس میں ان کا فیچر پروگرام جو ہے وہ انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ اب ہم اپنے اس مقصد پہ آتے ہیں، جیسے ہم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلیں کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے لیے تبلیغ کے لیے، ہماری نصیحتوں کے لیے، ہمارا مستقبل بنانے کے لیے، ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے، ہماری تہذیب، تمدن اور ایک نظام حیات دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ کتاب تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں ہے، یہ الماری میں شیل میں سجانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے کردار سازی کے لیے آئی ہے، عمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہمارا مکمل نظام حیات انسانی اس کتاب میں آیا ہے۔ کوئی خشک تر نہیں ہے ایسا جو اس کتاب کے اندر نہ موجود ہو۔ یہی وجہ ہے لوگوں نے ظاہر ہے جس طریقے سے قرآن کو پس پوش ڈالا، اسی طریقے سے اہل بیت کو پس پوش ڈال دیا۔ اہل بیت کو بھی لوگوں نے چھوڑا ہے، قرآن کو بھی چھوڑا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کل کہتے تھے کہ قرآن ہمیں کافی ہے؟ آج قرآن کی تلاوت کی حد تک تو ہے۔ قرآن خود امام علی علیہ السلام کا مشہور واقعہ جنگ نہروان کے موقع پر جب آپ نے فرمایا ان سب کو قتل کر دو، سب کو کاٹ ڈالو، تو اس وقت جو ہے ان لوگوں نے کیا کہا کہ مولا یہ حفاظ قرآن ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن انہوں نے حفظ کیا، حافظان قرآن ہے۔ مولا نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا خدا کی قسم قرآن ان کے منہ حلق میں اٹک کے رہ گیا ہے، ان کے دلوں تک قرآن اترا ہی نہیں ہے۔ آپ سوچئے وہ کون لوگ تھے؟ جنگ صفین میں کون لوگ تھے؟ جمل میں کون لوگ آئے تھے مولا علی کے مقابل میں؟ غور کیجئے گا، صفین میں قرآن کس نے بلند کیا تھا؟ مولا نے فرمایا کہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر اہل بیت کو قرآن کے ساتھ لے لیا ہوتا، قرآن کو اہل بیت سے متمسک رکھا ہوتا اور دونوں کو لے لیا ہوتا، تو آج دنیا کے اندر جو بدحالی اس قوم کی ہو رہی ہے، جو ذلت و خواری اس قوم کی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، یہ کبھی نہ ہوتی۔ آج ایک ملک دوسرے ملک کے
خلاف جو ہے برسر پیکار ہے۔ سیریا میں دیکھیے کیا ہوا، یمن میں دیکھیے، یمن کے اندر جو ہے کون حملے کر رہا ہے، لاکھوں بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ہزاروں ہزار لوگ شہید ہو گئے، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی سعودی عرب کے ذریعے۔ مسلمان ہیں، کیا یمن کے لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ یمن کے لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ یمن کے لوگ جو ہے کسی اور خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ یہ دہشت گرد تنظیمیں قرآن نے نہیں بنائی ہے، یہ ان بد عمل مسلمانوں نے بنائی ہے جنہوں نے اہل بیت کو بھی چھوڑا ہے اور قرآن کو بھی چھوڑا ہے، اور جن کی سرپرستی ان ملکوں نے کی ہے جو صرف اسلحہ کا کاروبار کرتے ہیں، اسلحہ اپنا بیچنا چاہتے ہیں۔ بحرین میں کیا ہو رہا ہے؟ بحرین کے شیعوں پر کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کتنے علماء کو قید کیا گیا؟ خود سعودی عرب میں 150 سے زیادہ علماء برادران اہل سنت کو فارغ کر دیا گیا مسجدوں سے کہ انہوں نے جو ہے وہ خطبات جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں دیے۔ کتنے شیعہ علماء کو قتل کر دیا اور قید کیا۔ مسجد النبوی کے امام کو غائب کر دیا جس کا آج تک پتہ نہیں۔ بیت الحرم خانہ کعبہ کے امام کو، چونکہ انہی نے جو ہے وہ تنقید کی تھی غیر اسلامی طریقے کے اوپر مملکت کے سربراہوں کی، لہذا ان کو قید کر دیا گیا۔ اس طرح کی کتنی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ مظلوموں کا ساتھ دیجئے۔ یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ کسی کو بلا وجہ قتل کرنے نہیں آیا، کسی سے نفرت دلانے کے لیے نہیں آیا۔ جتنی یہ آیتیں ہیں وہ سب کے سب اس زمانے کی ہیں کہ جب اسلام کی ابتدا تھی اور ہر طرف سے خطرات منڈلا رہے تھے، اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی تھی، اور یہ خدا کا نور بلندیوں کی طرف جا رہا تھا، اپنی ضیاء پاشی کر رہا تھا، شمع روشن ہو رہی تھی، ہر طرف سے باد سموم کے جھونکے آ رہے تھے۔ رسول اللہ اور ان کے چاہنے والے جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، ان میں جو ہے ایسی جلا ان کے دلوں میں جل رہی تھی، روشن ہو رہی تھی، اور نور ان کے اوپر جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے تھا کہ انہوں نے تیغوں کے سامنے سر رکھ دیے، پتھروں کے اوپر پگھلا دیے گئے، تیغ سے کاٹا گیا، لاشوں کو پامال کیا گیا، مگر کلمہ حق کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اسی کو دیکھ کر کے بہت سے مسلمان جن کا ایمان کمزور تھا، جو اللہ پر اتنا ایمان و یقین نہیں رکھتے تھے، رسول اللہ کی بات پر یقین نہیں رکھتے تھے، رسول اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہی کو تو منافق کہا گیا ہے۔ وہ لوگ جو تھے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آیت جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، جس کو انہی نے مقدمے میں اپنی شامل کیا ہے، آیت نمبر 101، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عُدُوًّا مُبِينًا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے وہ صرف لفظ کفر آیا ہے، پورا کا پورا جو آیت کا ترجمہ ہے کہ جب تم سفر پر روانہ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم نماز میں اختصار کرو، خصوصاً جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تنگ کریں گے، یا جو لوگ کافر ہیں وہ تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ صرف یہ کہ کافر دشمن ہے اور اس لیے تم کو جو ہے وہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اگر حالات کو دیکھو تو اپنی نماز مختصر کر لو۔ ہندوستان کے کافروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا، ان حالات کو دیکھیں جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، اور کہاں نازل ہوئی؟ مکے اور مدینے میں۔ اس وقت ابتداء اسلام میں ہندوستان میں اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، ذاتی دشمنیاں زیادہ انوالو ہوتی ہیں، کاروبار کی دشمنیاں زیادہ انوالو ہوتی ہیں، محلے کی دشمنیاں زیادہ انوالو ہوتی ہیں، جس کو مذہب کا رنگ دے دیا جاتا ہے، ورنہ کوئی مذہب بیر کرنا سکھاتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہاں سے لے لیا کہ مسلمان جہاد کی تبلیغ ہو رہی ہے اور مدرسوں میں جو ہے وہ یہ آیتیں پڑھائی جاتی ہیں؟ آپ کسی ایک مدرسے کو بتلا دیں ہندوستان کے اندر کہ جہاں ان آیات کے ذریعے کوئی دہشت گرد بنایا گیا ہو۔ استعمار نے، اسلام کے دشمنوں نے
سازشیں رچی ہیں. میں آؤں گا اپنے مطلب پہ, ابھی بیان کروں گا. میں انہوں نے غیار دیر جو کہلاتا ہے افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پر, وہاں ایسے مدرسے قائم کیے اور ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دیں, جس میں سعودی عرب بھی شامل تھا اور دوسرے اسلامی ممالک بھی شامل تھے, اور ان کی سرپرستی اس وقت وہ افراد کر رہے تھے جن کو مختلف ممالک سے لایا گیا, کیونکہ رشا نے قبضہ کر لیا تھا افغانستان کے اوپر, نجیب اللہ کو صدر بنا دیا تھا. لہذا امریکہ اور رشیا کی جو جنگ تھی, آپس کی جو نفرتیں تھیں, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ افغانستان کو بنایا گیا, اور جگہ جگہ سے مسلمانوں کو لانے کے لیے مولویوں کا ایک ٹولہ تیار کیا گیا جو آیات کے ذریعے سے قرآن, کیونکہ مسلمان تو بیوقوف ہے, یہ تو جب سے انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا ہے تو ان کی عقل تو کام ہی نہیں کرتی ہے. قرآن و اہل بیت جب لیں گے آپ تو قرآن بھی آپ کا سپورٹ کرے گا, اہل بیت بھی سپورٹ کریں گے, اور جب چھوڑ دیں گے تو پھر تو عقل سے پیدل ہو کے بات کریں گے نا. لہذا اب پیسہ ملا تو اب پیسے کی تو دنیا ہے, لوگوں نے ایمان بیچنا شروع کر دیا. ضیاء الحق کا زمانہ تھا, اس نے بھی پیسہ کمانا شروع کر دیا, دھڑا دھڑ جو ہے مدرسے کھلنا شروع ہو گئے, اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے لوگوں کو وہ کر دیا. اور یہ جتنی آج تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, چاہے وہ القاعدہ ہو یا سپاہ صحابہ ہو یا آئی ہو, یہ جتنی بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں دہشت گردوں کی, چاہے وہ عراق میں دہشت گردی ہو یا سیریا کے اندر دہشت گردی ہو یا یمن میں دہشت گردی ہو یا بحرین میں ہو یا دیگر علاقوں میں ہو, یہ سب کی سب دین ضیاء الحق کے زمانے کی ہے, اور ان ممالک کی ہے جو اپنا اسلحہ بیچنا چاہتے تھے, اور ان ممالک کی ہے کہ جو اپنے کو سب سے زیادہ بلند اور سپر پاور سمجھتے تھے. یہ سب کے سب اس کی وجہ سے یہ ماحول خراب ہوا. مگر ہندوستان میں نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی عالم, نہ کوئی مولوی, نہ ایسی تبلیغ کبھی کی ہے. آج تک کسی ایک مدرسے سے بتلا دیں کہ جہاں سے کوئی دہشت گرد نکلا ہو. ہمارے جتنے مدارس ہیں, میں بھی دینی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں, کسی ایک مدرسے میں بتا دیں یہی قرآن ہے, لاکھوں کروڑوں کی شکل میں جو ہے حفاظ ہیں, اس ماہ مبارک میں تلاوت ہو رہی ہے. میں نے ابھی یہ آیت کی تلاوت کی ہے, اس میں صرف جو چیز ہے, میں نے کل کی تقریر میں عرض کیا تھا, جہاں پر ان منافقین کی جو کافر ہیں, کافروں سے ملتے ہیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر, حالانکہ وہ اسی گروہ سے انہی گھروں سے آئے ہیں, اور وہ ادھر کی باتیں ادھر کی خبریں ادھر جا کے دیتے ہیں. بہت سے, کیا آج ایسے منافق نہیں ہیں؟ مثال کے طور کے اوپر ابھی کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو پاکستان کے لیے ہندوستان میں جاسوسی کر رہے تھے, کتنے پکڑے گئے ہیں مال کے لیے یا جو بھی حالات ہوں. تو اس طرح کی کیفیت تو ہر جگہ کے اوپر ہوتی ہے. اسی طریقے سے مذہب کے خلاف کام کرنے والے, مسالک کے خلاف کام کرنے والے, تو بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا, اور جب تیسری خلافت آئی, حضرت عثمان چونکہ بنی امیہ سے تھے, مولانا مودودی کی کتاب آپ پڑھ لیجیے گا, خلافت و ملوکیت, جو حقائق پر روشنی ڈالی ہے وہ دیکھ لیجیے گا, اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے. انہی چونکہ وہ بنی امیہ سے تھے, اور ابو سفیان بوڑھا ہو چکا تھا, اور سب سے بڑا مخالف اگر کوئی اسلام کا تھا وہ ابو سفیان اور ان کا قبیلہ تھا. کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا اسلام کی جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے بنی امیہ نے. اور جب مجبور ہو گیا تو فتح مکہ کے موقع پر اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا. جناب عباس, جناب رسول خدا کے چچا, ان کی وجہ سے, کیونکہ ان کی دوستی تھی بہت زیادہ ان سے, ان کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ سفارش کی آپ نے, اور رسول اللہ سے کہ یہ بھی اپنے قبیلے کا بڑا سردار ہے, اس کو کچھ عزت دے دیں. تو آپ نے اس وقت فرمایا, چونکہ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے تحت مکہ خالی کرنا تھا مشرکین کو, تاکہ یہ مسلمان جو ہے وہ آرام سے حج کر سکیں. حضرت علی ضامن بن کر کے آئے تھے, اس بنا کے اوپر اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. رسول اللہ نے یہ عزت دے دی کہ جو شخص پناہ لے لے اس کے گھر جا کر کے وہ بھی امان میں ہے, یہ اس کو عزت مل گئی.
جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو اس وقت یہ نابینا ہو چکا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، اور جتنی جنگیں ہوئیں بنی امیہ سے ہوئیں، وہی سردار تھے، وہی لشکر تھے۔ پہلی جنگ کے اندر جنگ بدر میں سب سے زیادہ نقصان انہی کے گھر کا ہوا۔ عتیبہ اس کا بیٹا خود ابو سفیان کا اور اس کا سالہ، یہ سب کے سب اسی جنگ میں مارے گئے۔ اور اب یہ سلسلہ جب چلا ہے اور پھر تیسری خلافت انہی کے خاندان میں آ گئی، تو اس وقت وہ بال لے کر کے ایک آیا، آ کے جا چکی تھی اور یہ کہا کہ بیٹا یہ نہ کوئی خلافت ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی شریعت ہے، اس کو ایسے کرو کہ جب تم اس بال کو کک مارو تو مارنے والا بھی تمہارا بندہ ہو اور جس کے پاس جو اس کو کیچ کرے وہ بھی بندہ تمہارا ہو۔ مطلب جتنے عہدے ہیں ان سب کے اوپر قبضہ کر لو۔ اب یہ پلٹ کے بنی ہاشم میں نہ جانے پائے، یہاں سے بنی امیہ کا دور شروع ہوا۔ سارے عہدے، میں اس بات کو باغ دول کہتا ہوں اور تمام کتابوں نے لکھا ہے، وہ شخص حکم جو حضرت عثمان کے چچا تھا اور اول نمبر کا منافق تھا، یہ وہ منافق تھا جس کا بیٹا مروان ہے، جن کو رسول اللہ نے منافق ہونے کی بنا پر اس مسلمان نہیں جانا اور مدینے سے باہر نکال دیا ہمیشہ کے لیے۔ باپ پر بھی لعنت کی ہے، بیٹے پر بھی لعنت کی ہے۔ عثمان کے سگے چچا ہیں، بعد وفات پیغمبر پہلی خلافت میں حضرت عثمان نے سفارش کی اپنے چچا کو لانے کی۔ پہلے خلیفہ نے کہا جن کو رسول نے نکالا ہم نے نکال دیا۔ دوسری خلافت میں یہی ہوا، جب تیسری مرتبہ خود خلیفہ بن گئے تو سب سے پہلا آرڈر ان کو لانے کا کیا۔ اس کے بعد حکومت میں حصہ دیا، مروان کو اپنا داماد بنایا، باغ فدق اس کے حوالے کیا، افریقہ کا خمس ان کے حوالے کیا۔ ایک طریقے سے پورا اقتدار، پوری خلافت مروان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، مجھے وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، مجھے تو صرف یہ عرض کرنا، ان حالات کے اندر مسلمان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، نظام الہی کو بچانے کے لیے جب یہ سورہ نازل ہوا، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے احکامات چونکہ جو آیت ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے، تو ایک مکمل نظام جو ہے رسول اللہ نے ہجرت کے بعد بنا دیا تھا، قائم کر دیا تھا، اور ایک نئی منظم اسلامی سوسائٹی نشو و نما پا رہی تھی۔ ہجرت کے ساتھ ہی مدینے میں اس کے اطراف و جوانب میں پڑ چکی تھی، جس میں جاہلیت کے پرانے طریقوں کو مٹا کر اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت و تدبیر مملکت کے نئے اصول رائج کیے جا رہے تھے۔ دوسرے اس کشمکش کا مقابلہ جو مشرکین عرب، یہودی قبائل اور منافقین کی مخالف اصلاح طاقتوں کے ساتھ پوری شدت سے جاری تھی۔ تیسرے اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے علیہ رغم پھیلانا، مزید دلوں اور دماغوں کو مسخر کرنا۔ اللہ کی جانب سے اس موقع پر جتنے خطبے نازل کیے گئے وہ سب انہی تین شعبوں سے متعلق ہیں۔ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان سے زائد ہدایات کی طالب تھی، اس لیے سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح درست کریں۔ خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے، نکاح پر پابندیاں کی گئیں، معاشرت میں عورت مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستگی کے متعلق ہدایات دی گئیں، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ سکھایا گیا، تعزیری قانون کی بنا ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندی عائد کی گئی، طہارت و پاکیزگی کے احکامات دیے گئے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط، ڈسپلن جس کو کہتے ہیں، قائم کرنے کے متعلق ہدایات دی گئیں۔ اہل کتاب کے اخلاقی و مذہبی رویے تبصرہ کر کے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اپنی ان پیش رو امتوں کے نقش قدم پر چلنے سے پرہیز کریں۔ منافقین کے طرز عمل پر تنقید کر کے سچی ایمانداری کے مقتضیات واضح کیے گئے۔ ایمان اور نفاق کے امتیازی اوصاف کو بالکل نمایاں کر کے رکھ دیا اس سورے میں۔
مخالف اصلاح طاقتوں سے جو کوئی کشمکش برپا تھی، اس نے جنگ احد کے بعد زیادہ نازک صورت اختیار کر لی۔ احد کی شکست نے اطراف و نواح کے مشرق قبائل، یہودی ہمسایوں اور گھروں کے منافقوں کی ہمتیں بہت بڑھا دی تھیں، اور مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے تھے۔ ان حالات میں اللہ نے ایک طرف پرجوش خطبوں کے ذریعے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے ابھارا، اور دوسری طرف جنگی حالات میں کام کرنے کے لیے انہیں مختلف ضروری ہدایات دیں۔ مدینے میں منافق اور ضعیف الایمان لوگ ہر قسم کی خوفناک خبریں اڑا کر بدحواسی پھیلانے کی، دہشت پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حکم دیا گیا کہ ہر ایسی خبر ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائے، اور جب تک وہ کسی خبر کی تحقیق نہ کر لیں اس کی اشاعت کو روکا جائے۔ مسلمانوں کو بار بار غزوات اور سریوں میں جانا پڑتا تھا، اکثر ایسے راتوں سے گزرنا ہوتا تھا جہاں پانی فراہم نہیں ہوتا تھا، تو ان کو اجازت دی گئی کہ اگر پانی نہ ملے تو غسل و وضو کے بدلے میں تیمم کر لیا جائے۔ ایسے حالات میں نماز مختصر کرنے کی اجازت دی گئی، جہاں خطرہ ہو وہاں صلاۃ خوف ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ عرب کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان کافر قبیلوں کے درمیان منتشر تھے اور بسا اوقات جنگ کی لپیٹ میں بھی آ جاتے تھے، ان کا معاملہ مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن تھا۔ اس مسئلے میں ایک طرف اسلامی جماعت کو تفصیلی ہدایات دی گئی، دوسری طرف ان مسلمانوں کو بھی ہجرت کا حکم دیا گیا تاکہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر کے دارالسلام مدینہ منورہ کے اندر آ جائیں۔ یہودیوں میں ایک بڑا قبیلہ بنی نذیر کا تھا، ان کا رویہ خصوصیت کے ساتھ نہایت ہی معاندانہ تھا۔ وہ معاہدات کی صریح خلاف ورزی کر کے کھلم کھلا دشمنان اسلام کا ساتھ دے رہے تھے۔ خود مدینہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رہے تھے۔ ان کی روش پر سخت گرفت کی گئی اور انہیں سخت الفاظ میں آخری تنبیہ کر دی گئی۔ اس کے بعد ہی مدینے سے ان کا اخراج عمل میں آیا۔ منافقین کے مختلف گروہ مختلف طرز عمل رکھتے تھے۔ منافقین وہ ہیں جو مسلمان تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، اللہ کی وحدانیت کا، نبی کی نبوت کا، وہ انہی میں وہی مسلمان تھے۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس قسم کے منافقوں سے کیا معاملہ کریں۔ ان سب کو اس سورہ میں الگ الگ طبقات میں بانٹ دیا گیا اور ان منافقوں کو متعلق بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے۔ غیر جانبدار معاہدے قبائل کے ساتھ جو رویہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے اس کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ مسلمان کا اپنا کیریکٹر بے داغ ہو، کیونکہ اس کشمکش میں یہ مٹھی بھر جماعت اگر جیت سکتی تھی تو اپنے اخلاق فاضلہ ہی کے زور سے جیت سکتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو بلند ترین اخلاقیات کی تعلیم دی گئی، اور کمزوری بھی ان کی جماعت میں ظاہر ہوئی، اس پر سخت گرفت کی گئی۔ دعوت و تبلیغ کا پہلو بھی اس سورہ کے اندر چھوٹنے نہیں پایا۔ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام جس اخلاقی و تمدنی اصلاح کی طرف دنیا کو بلا رہا تھا اس کی توضیح کرنے کے لیے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین تینوں گروہوں کے غلط مذہبی تصورات اور غلط اخلاق و اعمال پر اس سورہ میں تنقید کر کے ان کو دین حق کی دعوت دی گئی ہے۔ اب میں اپنے اس مقصد کے اوپر آ گیا ہوں جناب عالی کہ جو اصل آیت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو یہ 1:1 اب آپ اس کو تھوڑا سا مقدمے کے طور پہ پہلے سے، وہ جب آیت آئی ہے ہجرت کرنے کے لیے کہ تم سب کے سب ہجرت کرو، تو بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی مکے سے، بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی مکے سے، اور جب ہجرت نہیں کی انہوں نے تو وہ یہ کام کرتے تھے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال بھی رکھتے تھے اور یہاں آ کر کے وہ دہشت پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایسے افراد کے لیے جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ اس میں تو پوری ڈیٹیل ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ پروردگار عالم نے ان کے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کے درجات کو بلند کیا ہے۔ یعنی یہاں پر لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم
फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजतन व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। अज़ीज़ान गिरामी, ये आयत है 95। अब यहीं था बंदा, जब आप जहाँ जहाँ इन्होंने एतराज़ किए हैं उनका एक सिलसिला है, उनको आप मिलाते हुए चले जाएं कि सूरह जैसा कि मैंने अर्ज़ किया उन हालात के तहत आया कि अब लोग जो थे या तो घर से नहीं निकलते थे, डर के घर में बैठ जाते थे। ये तो पूरी तारीख़ है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग के लिए फरमाते थे तो कभी सर्दी का बहाना कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, कभी गर्मी का बहाना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इमाम अली फरमाते थे ये कभी नहीं लड़ेंगे, ये सर्दी में सर्दी का बहाना करेंगे, गर्मी में गर्मी का। क्यों? इनके ईमान नहीं है, इनका ईमान सल्ब हो चुका है, हक़ इन्होंने दबा लिया है, इनके क़ुलूब जो है वो सियाह हो गए हैं, ये वजह है। तो कुरान हिदायत करता था उनको, जो लोग घरों में बैठ गए थे, इसलिए कि वो ज़माना ऐसा था हर तरफ से जो है वो ख़तरा मंडला रहा था, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, जुल्म व सितम हो रहा था, निशान मिटाए जा रहे थे और शारे आम के ऊपर बिल्कुल बिलालान ये सब काम हो रहा था, लोग खौफज़दा थे। तो उस सूरत में कुछ लोगों को दिफा तो करना था। आज आप देख लें हिंदुस्तान के अंदर अभी अभी मध्य प्रदेश की खबर आप देख लें, किस तरीके से एक शख्स को मास्क न लगाने के ऊपर पुलिस वाले मार रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। या ऐसे ही जिस तरीके से कत्ल करते थे लोगों को 2 साल पहले, किस तरीके से और लोग तमाशा देख रहे हैं। ये इंसानियत है, इंसानियत का खून है। औरतों पर किस तरीके से जुल्म हो रहा है, औरतों का रेप कैसे हो रहा है, कत्ल कैसे हो रहा है, क्या जिम्मेदारी है हुकूमतों की। तो इस्लामी माशरा एक ऐसा माशरा है जहाँ पर उनकी जिम्मेदारियों को एहसास दिलाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है अगर तुम्हारे दिल मुर्दा हो गए हैं तो फिर आज दूसरे के ऊपर जुल्म हो रहा है, कल तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा और ऐसे ही तमाशा देखेंगे। इस्लाम ने इन आयात के ज़रिए से एक ऐसा आला तरीन मुआशरा तामीर किया है कि जहाँ के ऊपर हर मज़लूम की मदद के लिए इंसान खड़ा हो जाए, हर मजबूर के लिए उसकी मजबूरियों को ख़त्म करने के लिए खड़ा हो जाए। मोमिनीन में से वो लोग जो किसी माजूरी के बग़ैर घर बैठे रहते हैं, जो अल्लाह की राह में अपना माल और जान से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं हो सकती। अल्लाह ने उन मुजाहिदीन को जो अपने माल और जान से जिहाद करते हैं बैठने वालों पर बरतरी अता की है, अगरचे अल्लाह ने हर एक के लिए भलाई का वादा फरमाया है। अल्लाह ने मुजाहिदीन को बैठने वालों की बनिस्बत अजर अजीम से नवाजा है। अब आप देखिए यहाँ के ऊपर ज़ाहिर है कि मसलन माह रमज़ान का महीना है, कितने लोग हैं, क्यों रोज़े का हुक्म आया, सोचने का मकाम है ना। या महंगाई हो रही है हर तरफ, जो गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता वो इस महंगाई को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो जिनके पास दौलत के अंबार लगे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माह रमज़ान में जो फ़कीर हैं बेचारे, फ़ुक़रा और मसाकीन हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी ही नहीं है, वो बेचारे क्या करें, वो तो अल्लाह का शुक्र कर लेते हैं। इन मालदारों के लिए इस रोज़े को फ़र्ज़ किया गया कि इन्हें भूख का एहसास हो, उन गरीबों की मदद कर सके। तो असल चीज़ जो है वो ये है, और यही सिलसिला इस आयत तक पहुँच गया कि जिनको हुक्म दिया गया था हिजरत करने का, वमन युहाजिर फ़ी सबीलिल्लाह यजिद फ़िल अर्ज़ मुरागमन कसीरन व साअतन मिन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाह व रसूलिही सुम्मा युदरिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। कि जो भी अल्लाह की राह में हिजरत करेगा तो वो ज़मीन में पनाह के लिए वसी जगह और बसर व औक़ात के लिए बड़ी गुंजाइश पाएगा। और जो अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकल खड़ा हो और रास्ते में मौज आ जाए तो उसका जो है अजर बहुत बुलंद है। अब ये हिजरत से मुतालिक है कि जो लोग मक्के में रह गए थे उनके लिए हुक्म था कि तुम हिजरत करो, वहाँ से निकलो और हमारे पास आओ, या हबशा चलिए। हबशा तो 3-4 हिजरतें हुई ना, उसके बाद ही आयत आती वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन तक़्सुरू फ़िस्सलात इन ख़िफ़्तुम। अब ज़ाहिर है उसमें जो है जब मुसलमान हिजरत करते थे तो काफ़िलों पर हमला होता था, उनको लूटने की कोशिश होती थी, उनके जानो माल, उनके बच्चों और औरतों की हिफाजत का इंतज़ाम होता था। ऐसे मौक़े के लिए ये आयत आई है कि तुम नमाज को अपनी मुख्तसर कर लो, अपनी नमाज को मुख्तसर कर लो और कसर जो है उस नमाज को जो है वो अंजाम दे लो और अपने को चाको चौबंद रखो। क्यों?
کبھی بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں. اب یہ سلسلے وار آیتیں ہیں 89 سے لے کے جب آپ چلیں گے اور آگے تک چلیں گے تو آپ کو پورا سلسلہ ملے گا. جہاں ہو سکتا ہے یہ سوال آ جائے کہ اگر حملہ ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز کا حکم کیا ہے, تو وہیں پہ نماز خوف جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے. تو یہاں کسی بھی عنوان سے یہ نہیں ہے کہ یہ کافر, یہ مشرک, یہ جو ہے اس کا تعلق ہندوستان سے ہے ہی نہیں. یہ تو عرب کی سرلاز زمین کے اوپر آیتیں آئی ہیں. اس وقت اس ماحول کے اندر جو معاشرہ تھا وہاں کا, وہاں سے متعلق آیتیں ہیں, وہیں سے متعلق ہے, وہیں کی تاریخ ہے. وہ لوگ جو نقصان پہنچا رہے تھے اسلام کو, رسول اللہ کو, دین کو, ملت کو, ان کے خلاف وہ حکم تھا کہ ایسے لوگوں کو اگر پاؤ تو قتل کر دو, ایسے لوگوں سے تعلقات نہ کرو, ایسے لوگوں کو سرپرست نہ بناؤ کہ جو عدالت سے کام نہ لیں, جو ظلم و ستم کا ساتھ دیں, ظالم کو ساتھ دیں. اسی لیے تو عرض کیا گیا ہے کہ زمام حکومت ہر کس و ناکس کے حوالے نہیں کی جا سکتی. جو عدل سے کام لے, جو صلح و صفائی سے کام لے, سب کو برابری کے حقوق دے, انہی کے ہاتھوں میں زمام حکومت دی جاتی ہے. بد کرداروں کو اپنا سرپرست نہیں بنایا جاتا, صاحب کردار کو. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو اور ان کی اولاد کو منتخب کیا ہے اس امت کی سربراہی, اس امت کی سرپرستی کے لیے. اسی لیے ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے ہر غیرے کی نہ ولایت کو قبول کیا, نہ حکومت کو قبول کیا. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کی آل کی ولایت کو جو ہے اپنا سرمایہ حیات قرار دیا ہے. انہی کی ہدایات کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں اور انہی کے دیے ہوئے اور بتلائے ہوئے راستے کے اوپر ہم چلتے ہیں. آخر کلام میں پروردگار اس کرونا سے آپ سب کو نجات دے. ان تمام سامعین جو ہمارے ہیں, پروردگارہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آپ کے اور آپ کے بچوں کے رزق میں اضافہ ہو. پروردگار آپ کو ہر بلائے ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے. بحق اہل بیت اطہار اس ماہ مبارک کی خیر و برکات آپ پر نازل ہوں, آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو. میری دعا ہے پروردگار آپ کو سربلند فرمائے اور پرچم ولائے آل محمد میں آپ کو پروان چڑھائے. حاسدوں کے شر سے, دشمنوں کے شر سے, نظر بد سے آپ کو محفوظ فرمائے. آج گزارش ہے آپ سے کہ آج کے لیے جناب ڈاکٹر اسد صادق صاحب جو انتہائی سخی آدمی ہیں, مومن آدمی ہیں اور بڑا کام کرتے ہیں اداروں کے لیے, سینٹروں کے لیے, ان کے مرحومین کو آپ یاد کریں. اور اپنے مرحومین جو ہمارے سامعین ہیں ان کے لیے, اور جناب سید صادق, صغرا صادق, اصغر ہادی صادق, علی صادق, شہناز بیگم, آپ سب کے مرحومین, میرے مرحومین, اور خاص طور سے ابھی 2 دن پہلے علامہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے بڑے بھائی مولانا حجت الاسلام اون محمد صاحب جو زائر بھی تھے, حاجی بھی تھے, سالار قافلہ بھی تھے, ہزاروں لوگوں کو حج بھی کرایا, زیارت بھی کرائی. پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے, ان کے والدین اور ان کے خانوادے کو, ان کے بھائیوں کو, بچوں کو صبر عطا فرمائے. ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ. والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے مہربانی فرمائیں.